یزید سن 25 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور باپ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید نے اپنے ننیال میں ہی پرورش پائی اور یہ ایک شرابی انسان تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کے بہت دلدار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید جب شام کو شراب پیتا تو اسی حالت میں صبح ہو جاتی، اور اگر صبح کو شراب پیتا تو اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ یہ شکار کا شوقین تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے پاس بہت سے شکاری کتے پال رکھے تھے۔ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت جابر و ظالم انسان تھا۔ اس کے دور میں اس سے بڑا کوئی ظالم انسان نہ تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو ناحق شہید کروایا، اور آپ علیہ السلام کے جانثاروں کا بھی ناحق خون بہایا۔ یہ اس قدر گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا اور انہیں قتل کرنے پر اتر آتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کی تخت نشینی کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا، تم اپنے والد سے کہو وہ تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کریں، اور اس وقت بیشتر صحابہ کرام وصال پا چکے ہیں اور تمہاری نامزدگی پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوگا۔ تو یزید نے اس بات کا ذکر حضرت امیر معاویہ سے کیا، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شیبہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو حضرت مغیرہ کہنے لگے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے وصال کے بعد قتل و غارت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ یزید کی بیعت میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ اور جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی ان میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ امام علیہ السلام نے اس کی بیعت نہ کی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال سن 60 ہجری میں ہوا تو وصال سے قبل انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائی، جن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے میں ضرور کھڑا کریں گے، اگر ایسا ہو تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید جب تخت پر بیٹھا تو مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا، جتنی جلدی ہو سکے تم امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت کی کوشش کرو۔ مدینہ منورہ کا یہ گورنر ولید بن عقبہ ایک نہایت ہی شریف انسان تھا، اور وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت و محبت تھی، چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ مروان بن الحکم پرلے درجے کا ایک بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار انسان تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے مشورہ دے سکے، تو لہٰذا مروان بن الحکم نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید بن عقبہ کہنے لگا، ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ تو اس مالون مروان نے کہا، یہ بہت ہی ضروری ہے، تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل مدینہ یزید کو ایک اچھا انسان نہ سمجھتے تھے، لہٰذا یزید کی بدکرداری کو دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وفد یزید کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن یزید نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ تو اس وفد نے واپس آ کر یزید کی تمام تر برائیاں اور خامیاں بیان کرتے ہوئے بتایا، وہ ایک بے دین اور کتوں سے کھیلنے والا انسان ہے، ایک شرابی اور ناچ گانے کا دل دادا ہے، اور ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ یزید نے شراب کی حرمت میں کہا، اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شراب کے لیے، شراب حلال ہے اس لیے ہم شراب پیتے ہیں، اور یہ جنت میں جنتیوں کو بھی پلائی جائے گی،
اور اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو حضرت عیسیٰ کے دین پر رہ کر شراب نوشی کر لو۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، اور اللہ ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا انحراف کرنے والے ہوں گے۔ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس نے یزید کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے یہ خطبہ دیا کہ میرا باپ حاکم یزید ایک نالائق انسان تھا جس نے ماسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو شہید کروایا اور خود ان کی شہادت کے گناہ میں شامل ہوا، اور خود ان کو شہید کر کے اس گناہ میں شامل ہوا، اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا، اس کی بری موت ہی اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا، اور کعبے کی عظمت کو نہ پہچان سکا اور اس کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔